أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں دو خصلتیں، دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی. خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، ایمان والے کے دل میں، ایمان والے کے جسم میں، ایمان والے کے جگر میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا البخل، ایمان والا بخیل نہیں ہوتا، ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا. بخیل ہونا منافقوں کی اور کافروں کی نشانی ہے. مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا. اگر پھر بھی تمہیں بخل نظر آ رہا ہے تو پھر سوچئے. اور دوسرا فرمایا وسوء الخلق، بد اخلاقی ایمان والے میں نہیں ہوتی. اگر بد اخلاقی اور بخل پایا جا رہا ہے پھر ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوا، ایمان سے بہت دور کھڑا ہے. اور اللہ نے کافروں کی بد خصلتی کو بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا ہے میرے پیغمبر، قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، میرے رب کے خزانے اگر تمہارے ہاتھوں میں ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم اسے روکے رکھتے ہیں. انسان کو اللہ نے خزانوں کا مالک نہیں بنایا. روٹی روزی کا مالک اگر انسان ہوتا تو پھر انسانوں کی یہ خواہش ہے کہ دین مٹ جائے. پھر انسانوں کی یہ خواہش ہے کہ مسجد بھی نہیں ہونی چاہیے، مدرسہ بھی نہیں ہونا چاہیے، خانقاہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ملا مولوی بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر نہ ہوتا.
اللہ اپنے دین کا محافظ خود ہے. اپنے دین کی اشاعت کے لیے اللہ اپنی خاص مدد بھیجتے ہیں. اپنے دین کی ترویج کے لیے بھی اللہ اپنے نیک بندوں کا انتخاب کرتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے چند ٹکوں پر مدرسے اور خانقاہیں چل رہی ہیں، وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے. کسی کے ٹکے پیسوں سے مدرسے نہیں چل رہے، نہ خانقاہیں چلتی ہیں. یہ صرف اللہ کے فضل اور کرم سے چل رہی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بخیل ہے، بخیل. بدبختی اس کے اندر ہے کہ یہ جب پیسوں کا مالک بنتا ہے، دولت کا مالک بنتا ہے، تو اس وقت اس کو جو ہے نا مال خرچ کرنے سے ڈر لگتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے پھر یہ اس دولت پر، اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے. نہ اس میں سے عشر دیتا ہے، نہ اس میں سے زکات دیتا ہے، نہ اس میں سے فطرانہ دیتا ہے، نہ اس میں سے صدقہ خیرات دیتا ہے، نہ اس میں سے مولا کے نام پر مال خرچ کرتا ہے. سچتا ہے مولوی کھا جائیں گے، غریب کھا جائیں گے. تو پھر یہ دولت جب تو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا، پھر یہ زانی کھاتے ہیں، پھر یہ شرابی کھاتے ہیں، پھر یہ ڈاکو چور کھاتے ہیں. وہ لوگ کھاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. اور سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کھائے. اور دنیا میں سب سے بہترین اور اعلیٰ کھانا وہ ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ، سب سے بہترین اور اعلیٰ کھانا وہ ہے جو اللہ والوں کو کھلایا جائے، جو اللہ کے فرما برداروں کو کھلایا جائے، اللہ کے دوستوں کو کھلایا جائے. آج نافرمانوں کو کھلائے جا رہے ہیں، نافرمانوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں جی حضرت جی دعا کر دو کوئی تبدیلی آ جائے. تو تبدیلی تمہارے اپنے اعمال سے آئے گی. نظام کے اندر تبدیلی آپ کے اپنے اعمال سے آئے گی، ترجیحات سے آئے گی. آپ تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ صدقہ خیرات کرتے ہو تو اس میں بھی ان کو بلاتے ہو. جو شرابیں پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو بدکاریاں کرتے ہیں، جو قال اللہ و قال رسول پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، دین چلاتے ہیں اور بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان سے ہماری اللہ واسطے دشمنی ہے. ان سے ہماری اللہ واسطے دشمنی ہے. دین والوں سے ہماری اللہ واسطے دشمنی ہے. کوئی پنگا نہیں ہے، نہ زمین کا رولا رپھڑا ہے، نہ کوئی لین دین کا رولا رپھڑا ہے، نہ کوئی رشتہ داری کا رولا رپھڑا ہے. بس ایویں ہی علماء کے دشمن بنے پھرتے ہیں، ایویں ہی بس خام خواہ سارا دن دین والوں کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں سارا دن. ایویں اللہ واسطے کوئی ذریعہ نہیں. نہ اس کے ساتھ تجارت ہے، نہ اس کے ساتھ زمین ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی میراث کا مسئلہ ہے، نہ جائیداد کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بزنس کا مسئلہ ہے، نہ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے. بس ایویں. اور یاد رکھو اللہ کریم جن سے ناراض ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے جو شقی ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ اسے اپنے پیاروں سے دور کر دیتے ہیں، اپنے پیاروں سے دور کر دیتے. جاؤ دفع ہو جاؤ. جن کے دل بخیل ہوتے ہیں، جن کے دل بخیل ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخیل ہوتا ہے وہ
اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دور ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ ایک طرف تیرا اپنا نظریہ ہے، دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جو مخالف کرتا ہے، کفر سے کام لیتا ہے، دین والوں سے اللہ واسطے دشمنی رکھتا ہے، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ والوں سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ تو بچہ کیا پیچھے؟ تو تھوڑا سا اپنا علاج کروا لینا چاہیے ایسے لوگوں کو، جن کے ساتھ تمہاری رشتے داری ہے ان کے ساتھ تو لڑنا سمجھ آتا ہے، جن کے ساتھ تمہارا کاروبار ہے وہاں تو لڑنا سمجھ آتا ہے، جن کے ساتھ تم جائیدادوں میں حصے دار ہو ان کے ساتھ تمہارا جھگڑا سمجھ آتا ہے، دین والوں کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ اے اللہ سے پاگل ہو گئے ہو تو اتنے تو کتا باولا نہیں ہوتا جتنے یہ باولے ہو گئے۔ کتا بھی پاگل ہو جائے تو اتنے زیادہ پاگل نہیں ہوتا کہ میں اللہ واسطے کے پٹ ہو گئے، وہ بھی اس کو کاٹتا ہے جو اس کے راستے کو کاٹے۔ تو یہ ایسے ہے بس اے میں اللہ واسطے اللہ والوں سے دشمنی ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قلب سخی ہو، جو اپنا مال مولا کے نام پر خرچ کرتا ہو، وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اللہ کے پیاروں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے۔ اب تمہاری مرضی، خیر کا راستہ چنو یا اپنے لیے بربادی کا راستہ چنو، جنت کا راستہ چنو یا جہنم کے راستے پر چلو۔ جتنا دولت کمانی ہے کما لو۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 مال ہے بس، ایک وہ جو اس نے کھا پی لیا بس، دوسرا جو اس نے پہن لیا، اس میں مکان گاڑی سواری شامل ہو گئی، تیسرا وہ مال جو مولا کے نام پر خرچ کر دیا، اس کے علاوہ جو ہم جمع کر رہے ہیں ہمارا نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جمع کر لو تمہارا نہیں ہے، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا پی لیا، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے مولا کے نام پر خرچ کر دیا، چوتھا تمہارا کوئی حصہ نہیں، ایک رتی کے برابر بھی تمہارے لیے کچھ شے نہیں ہے، باقی یہی مال ہے۔ اب دیکھ لو، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھ لو، پوری زندگی بس گوبر اٹھانے میں، جانوروں کا پخانہ اٹھانے میں، پیشاب اٹھانے میں گزر رہی ہے، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ہوش ہے، نہ اللہ اللہ کرنے کا ہوش ہے، نہ اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کا ہوش ہے، بس سارا دن صبح اٹھیں گے جانوروں کا پیشاب پخانہ صاف کرنا شروع کریں گے، اور رات کے 10 بج جائیں گے، رات کے 10 بج جائیں گے، دولت بنا رہے۔ میرا دوست دولت نہیں بنا رہا، تو تجھ پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، عذاب آیا ہوا ہے۔ ایسی دولت کا کیا کرے گا کہ تجھے سکون سے سونا نصیب نہیں ہے، ایسی دولت کا کیا کرے گا اچھا کپڑا پہننا تیرے نصیب میں نہیں ہے، ایسی دولت کا کیا کرے گا جو تیرے لیے اچھی سواری نہیں ہے، ایسی دولت کا کیا کرے گا کہ تو اچھا لقمہ بھی روٹی کا نہیں کھاتا۔ جی ایکڑ زمین کا خریدنا ہے، جی ایکڑ زمین کا خریدنا ہے، چٹنی کھا رہا ہے، کبھی پھل فروٹ نہیں کھاتا، ایک دن سبزی پکاتا ہے تو پورا ہفتہ اس کو کھاتا ہے۔ تو اس سے بڑی اللہ کی لعنت کیا پڑے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنی دولت میں اندھے ہو جاؤ، اپنی صحت، اپنا مولا، اپنا اللہ، اپنے آقا جناب رسول اللہ کو بھول جاؤ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟
اللہ نے تو فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، روٹی روزی کے ساتھ اللہ کو بھی یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو، تھوڑا سا یاد نہ کرو۔ کھیتی باڑی ہو رہی ہے اتنا کرو جتنا برداشت ہے، اتنے جانور پالو کہ عبادت کا ٹائم بھی مل جائے، نماز کا ٹائم بھی مل جائے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم بھی مل جائے، اہل اللہ کی مجلس بھی نصیب ہو جائے، اللہ اللہ بھی نصیب ہو جائے، رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع بھی مل جائے، اپنی گناہوں پر آنسو بہانے کا موقع بھی مل جائے۔ اگر یہ نہیں مل رہا پھر یہ تیری دولت، تیرا یہ کام کرنا، تیرے یہ جانور پالنا، یہ دکانداری کرنا، یہ سب تیرے لیے ہلاکت ہے میرا دوست، کوئی فائدہ نہیں ہے تیرا۔ فکان الانسان قتورا، انسان کا دل تنگ دل ہے، تنگ دل انسان بخیل ہے انسان، اللہ نے فرمایا بس اس کے اندر حرص ہے، ہوس ہے، پیسہ جمع کرو، پیسہ جمع کرو، پیسہ جمع کرو۔ یہ کتے کی خصلت ہے، کتے کی یہ خصلت ہے، حرام حلال کھاتا ہے، حلال حرام جمع کرتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے تب بھی جمع کرتا ہے، بھوکا ہے تب بھی جمع کرتا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، قبرستان بھرے پڑے ہیں، کسی مردے کے نام پر بینک اکاؤنٹ چل رہا ہو دکھاؤ، بند ہو گئے۔ کسی مردے کی زمین پر جو آمدنی ہو رہی ہو اس کے پاس جا رہی ہو دکھاؤ مجھے کہاں جا رہی ہے۔ اور تو اتنا بڑا اچھا آدمی ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر مال خرچ نہیں کرتا، تیری اولاد تیرے لیے خرچ کرے گی پیچھے، تو اتنا اچھا ہے۔ قاری صاحب، جس نے اپنے ہاتھ سے مولا کے نام پر مال خرچ نہیں کیا اس کی اولاد مولا کے نام پر کیسے مال خرچ کرے گی؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا یہ فلسفہ۔ تو نماز پڑھ کے اپنے ابا اماں کے لیے دعا نہیں مانگتا، تیری اولاد تیرے لیے کیسے نماز پڑھ کے دعا مانگے گی؟ تو اللہ کا پاک قرآن کھول کر تلاوت کر کے اپنے اماں ابا کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا، تیری اولاد تیرے لیے کب قرآن پڑھے گی؟ کبھی نہیں پڑھے گی۔ جب تو نہیں پڑھتا تیرے لیے کون پڑھے گا؟ جب تو اپنے اماں ابا دادے دادی کے لیے نانا نانی کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا نہیں کرتا تو تیرے لیے بھی کوئی نہیں کرے گا میرا دوست۔ کچھ ہوش میں آؤ، کچھ ہوش میں آؤ، قبر میں صرف اعمال جائیں گے، بس قبر میں صرف اعمال جائیں گے، ہماری زمینیں، ہماری جائیدادیں، ہمارے بزنس کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بینک بیلنس یہی پڑا رہے گا، چاہے چٹنیاں کھاؤ چاہے رکھی روٹیاں کھاؤ، تمہاری مرضی ہے، اور تمہاری مرضی ہے دل کرے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چنگا ٹکر کھا لو، ہاں گوشت کھا لو، بریانی پکا لو، چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو کھلا لو، کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری مرضی ہے چٹنی پہ گزارا کرو گے، 1 ایکڑ زمین بنانی ہے، ایکڑ زمین کے بناؤ یا 10 20 ایکڑ بناؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنے دولت والوں کا نام ہے، کوئی سب بے نشان ہے، صرف ان کے نام ہیں جو اللہ پر فدا ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ان کے تذکرہ خیر موجود ہے، صرف ان کا تذکرہ خیر موجود ہے جو مولا پر فدا ہو گئے، مولا پر قربان ہو گئے، مولا کے ہو گئے۔ بس کماؤ، دولت کماؤ، کوئی برا نہیں ہے، دنیا دار الاسباب ہے، روٹی روزی کماؤ لیکن نماز بھی پڑھو، اللہ کا قرآن بھی پڑھو، اللہ کا ذکر بھی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھی بھیجو، اپنے گناہوں پر استغفار بھی کرو، اپنی اماں کے لیے اپنے ابا کے لیے بھی ایصال ثواب کرو۔
اپنے دادا کے لیے، پر دادا کے لیے، نانا کے لیے، پر نانا کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دعا بھی کرو میرا دوست۔ یہ کامیابی ہے، یہ ہے بھلائی کا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ کہ جہاں روٹی روٹی کما رہے ہو وہاں اللہ کو بھی راضی کرو، اللہ سے دل لگاؤ، ہاتھوں سے دولت کماؤ، ہاتھوں سے روٹی روٹی کماؤ، لیکن اپنا دل اور اپنی زبان مولا کے نام پر قربان کر دو۔ ہر وقت اللہ اللہ اللہ، ہر وقت مزدوری کر رہے ہو، ہاتھوں سے مزدوری کر رہا ہے میرا دوست، زبان سے تو اللہ اللہ کرنا۔ چارہ کاٹ رہا ہے جانوروں کے لیے تو ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے نا، زبان سے تو نہیں کاٹ رہا نا، زبان سے تو اللہ اللہ کرنا میرا دوست، اللہ اللہ اللہ۔ گاڑی چلا کر جا رہے ہو تو کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اپنے گناہوں پر بھی روتے رہو نا۔ گاڑی ہاتھوں سے چلا رہے ہو، زبان سے نہیں چلا رہے۔ زبان سے آدمی کیا کرتا ہے؟ یا تو اللہ اللہ کرتا ہے، یا پھر اللہ کو ناراضگی والے کام کرتا ہے، یا اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، یا پھر اس زبان سے اللہ کے دشمنوں پہ تذکرے کرتا ہے۔ تو اس لیے اس زبان سے اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرو، اس قلب کو فنا ہونے والوں پر فنا نہ کرو، جو ہمیشہ باقی ہے اس پر فنا کرو۔ ہمیشہ کون باقی ہے؟ اللہ، اللہ ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہمیشہ تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم نہ پہلے تھے، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوں گے۔ تم میں سے کوئی کھڑا ہو کے اپنے جد امجد میں 3 دادوں کے نام بتا دے، دادا، پردادا، اس سے اوپر والا دادا۔ کوئی ہے تو مجمع میں کوئی کھڑا ہو کر بتا دے میرے دادے کا نام یہ تھا، پر دادے کا یہ تھا، اور اس سے اگلے کا یہ تھا؟ کوئی ہے؟ بس میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اگر ہم مولا پر فدا ہو گئے، ہم اللہ پر قربان ہو گئے، اپنا دل، اپنی خواہشات، اپنے جو ہے نا خیالات اللہ پر قربان کر دیے، اپنی آنکھ کو مولا پر قربان کر دیا، اپنے کان کو مولا پر فدا کر دیا، اپنے نفس کو اللہ پر فدا کر دیا، میرا دوست، پھر تیری میری نسل نام لے یا نہ لے، اللہ کے دوست بیٹھیں گے، کبھی کتابوں میں، کبھی اپنے اعمال دیکھ کر ہمارا ذکر خیر کرتے رہیں گے کہ فلاں بھی تھا، ایسا اللہ والا تھا، ایسا ذکر کرنے والا تھا، ایسے مولا پر فدا ہونے والا تھا، ذکر خیر چلتا رہے گا۔ لیکن اگر مولا سے بے وفائی کی، فنا ہونے والی اس دولت پر فنا ہو گئے، فنا ہو جانے والی اس دولت کی مٹھی پر چند ٹکوں پر ہم مر گئے تو ٹکے کے بھی نہیں رہیں گے، ٹکوں پر مر گئے نا، ٹکے کے بھی نہیں رہیں گے، مولا پر فدا ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہمارا نام رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہمارا نام رہے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب انسان دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے، زمین پر کوئی نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا تم تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا، تم تو کہتے تھے یہ زمین میں فساد کرے گا، گڑبڑ کرے گا، گواہ ہو جاؤ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ خود تو گواہ ہے ہی، اپنے فرشتوں کو بھی گواہ بنا رہے۔
اور جب اللہ کا مومن بندہ اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اشک بار آنسو بہاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کیا کر رہا ہے؟ اللہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، تیرے غضب سے پناہ مانگ رہا ہے، تیری رحمت کی آس اور امید لیے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے اچھا اس نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے، گواہ ہو جاؤ۔ اللہ گواہ بنا رہے فرشتوں کو۔ تو اس لیے مولا پر فدا ہو جاؤ میرا دوست، بس جو مولا پر فدا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے مولا کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، فنا ہونے والوں پر فنا ہوا، وہ حقیقت میں فنا ہو گیا۔ جس نے مولا پہ اپنے آپ کو قربان کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔